اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 30 صفر 1443 ہجری، 8 اکتوبر 2021 عیسوی، 22 گتے آسن 2078 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم، ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ کلام ضیاء رشیدی کا، آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے حبیب خدا ہیں وہ خیر البشر بھی، حبیب خدا ہیں وہ خیر البشر بھی، گئے رات اسرا و معراج پر بھی۔ حبیب خدا ہیں وہ خیر البشر بھی، گئے رات اسرا و معراج پر بھی۔ حبیب خدا ہیں وہ خیر البشر بھی، گئے رات اسرا و معراج پر بھی۔ نبی مکرم شفیع معظم ابو بکر ساتھی ہیں ان کے عمر بھی۔ نبی مکرم نبی مکرم شفیع معظم ابو بکر ساتھی ہیں ان کے عمر بھی۔ کیا ظلمتوں کا صفایا یقیناً، گئے آپ کے پائے اقدس جدھر بھی۔ کیا ظلمتوں کا صفایا یقیناً، گئے آپ کے پائے اقدس جدھر بھی۔ حبیب خدا ہیں وہ خیر البشر بھی، گئے رات اسرا وہ معراج پر بھی۔ وہ پہنچا دیے دین کو ہے مکمل، دیا تھا خدا نے انہیں جس قدر بھی۔ وہ پہنچا دیے
وہ پہنچا دیے دین کو ہے مکمل، دیا تھا خدا نے انہیں جس قدر بھی، پڑھا ہے انہیں دیکھ کلمہ خدا کا، بشر تو بشر راستے کے حجر بھی، پڑھا ہے انہیں دیکھ کلمہ خدا کا، بشر تو بشر راستے کے حجر بھی، حبیب خدا ہیں وہ خیر البشر بھی، گئے رات اسراء وہ معراج پر بھی، معطر ہے رہتی یقیناً وہ گلیاں، مہک جاتے ان کے ہر ایک رہ گزر بھی، معطر ہے رہتی معطر ہے رہتی یقیناً وہ گلیاں، مہک جاتے ان کے ہر ایک رہ گزر بھی، ضیا تم گزارو شب و روز ایسے، ہو جنت کی خواہش جہنم سے ڈر بھی، ضیا تم گزارو شب و روز ایسے، ہو جنت کی خواہش جہنم سے ڈر بھی، ضیا تم گزارو شب و روز ایسے، ہو جنت کی خواہش جہنم سے ڈر بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فاضل اسلام سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات اور آپ کی خصوصیات۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ بھی دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو لازم قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے آئیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات اور آپ کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کے فضائل۔ نمبر 1، اعلیٰ نسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فرمایا۔ اسی طرح جب بادشاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا تھا وہ فینا ذو نسب، وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، کہ ایسے ہی پیغمبران اعظام علیہ السلام اپنی قوموں میں عالی نسب ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7، صحیح مسلم حدیث نمبر 1773۔ ان نصوص سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ نسب والے تھے۔ نمبر 2، احسان، انسانیت پر احسان عظیم۔ یوں تو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا احسان جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ فرمان الہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، کہ بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، نیز انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسانیت گمراہ تھی اور جہالت کی انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہی تھی، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما کر انہیں تاریکی سے نکالا اور آپ کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے باعث رحمت تھے۔ فرمان الہی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اور ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو بے شک میں رحمت ہوں جسے لوگوں کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ نمبر 3، روشن چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ قرار دیا ہے، چنانچہ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46۔ کہ اے نبی ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبری سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 4، مشفق و مہربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر مشفق اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات عالیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 128، کہ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس بشر سے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، سورہ اسراء آیت نمبر 93، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسانی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ دوسری ہے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے، اور جس کام میں امت پر مشقت محسوس فرماتے اسے چھوڑ دیتے۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان میں بار بار تخفیف کی درخواست کی، حتیٰ کہ یہ 5 رہ گئی۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 راتیں باجماعت ادا کی، پھر چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ تینوں مثالیں اور ان کے علاوہ اور کئی مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی مشقت برداشت نہیں تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین دین حنیفی ہے جو کہ آسان ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 160۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو آدمی دین میں تکلف کرے گا وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہٰذا تم اعتدال کی راہ اپناؤ، اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجر و ثواب پر خوش ہو جاؤ، اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے آخری حصہ میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 39۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام کے لیے
یمن کی طرف روانہ فرمائے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا، اور ان کو خوشخبری دینا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور دونوں مل جل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت اور دنیاوی و اخروی منفعت کے خواہش مند رہتے ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، کہ بے شک میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو پتنگے اور یہ جانور جو کہ آگ میں کود پڑتے ہیں وہ آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی انہیں آگ سے پرے ہٹاتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں کود پڑتی ہے، اور میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤ، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6483، صحیح مسلم حدیث نمبر 2284۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مشفق اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ اس ضمن میں بھی کئی ایک مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، یہاں ہم صرف 3 حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے لمبی کروں گا، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5998، صحیح مسلم حدیث نمبر 2317، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیت بھی تلاوت کی ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیا اور فرمانے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت پر، اے اللہ میری امت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تیرا رب گرچہ خوب جانتا ہے لیکن جا کر ان سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ انہیں بتایا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا حالانکہ وہ تو پہلے ہی جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا
کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 346۔ یہ تینوں احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق اور مہربان تھے۔ نمبر 5، تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں ہے بلکہ تورات و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ کہ جو لوگ رسول اور نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان پر اتارا گیا ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب پانے والے ہیں۔ نمبر 6، دعا ابراہیم علیہ السلام اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے مصداق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسی ابن مریم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میری آمد کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 1463۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے متعدد دعائیں فرمائیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ کہ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے، بے شک تو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ نمبر 7، اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عظیم عطا کیا ہے، چنانچہ جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آتا ہے۔ کلمہ شہادت، اذان، اقامت، خطبہ، تشہد اور دیگر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا، اور دنیا و آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چرچا کیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی دلیل ہے۔ فرمان الہی ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہ پیغمبر، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ پر سے اتارا جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، اور ہم نے آپ کا نام بلند کیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے وَدَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ
وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے کہ جب مؤذن 5 مرتبہ اذان کہتے ہوئے اشہدو کہتا ہے اور اس نے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا تاکہ آپ کو عزت دے، چنانچہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ نمبر 8، انبیاء علیہم السلام سے عہد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تائید و نصرت کریں گے۔ اس لیے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کے زمانے میں مبعوث کر دیے جاتے تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں لازماً ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تو انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اس عہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر برتری ثابت کر دی۔ نمبر 9، معجزہ معراج۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے معجزہ سے نوازا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام انبیاء و رسول علیہ السلام پر برتری ثابت کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا لے جایا گیا، اور بابر کا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم معجزہ قرآن مجید ہے جو فصاحت و بلاغت اور جامعیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام ادبا و فصحا کے لیے ایک عاجز کر دینے والے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام جن و انس مل کر بھی قیامت تک اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء نمبر 88 کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دیگر معجزات کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے انہوں نے تو جا کر وضو کر لیا، لیکن بہت سارے لوگ باقی بچ گئے جن کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا پورا ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن پیالہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کا پورا ہاتھ نہ آ سکا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اکٹھی کیں اور انہیں پیالے میں داخل کیا۔ پھر تمام لوگوں نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا وہ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ 80 افراد تھے۔ اسی طرح کا ایک اور معجزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب
رضی اللہ عنہم الزورہ پر تھے، جو کہ مدینہ منورہ میں بازار کے پاس اور مسجد کے قریب ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وضو کیا۔ راوی حدیث قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کتنے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ 300 کے قریب تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3572، صحیح مسلم حدیث نمبر 2279۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو شدید پیاس لگی اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا۔ چنانچہ لوگ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پینے اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اور اس وقت یہاں صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا، جس سے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا، لہٰذا ہم نے پانی خوب پیا اور وضو بھی کیا۔ راوی حدیث بیان کرتے کہ میں نے پوچھا تم کتنے تھے، تو انہوں نے یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا، تاہم اس دن ہم 1,500 افراد تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3576۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم معجزات نبویہ کو باعث برکت سمجھتے تھے، جبکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ صرف کفار کو ڈرانے کے لیے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ پانی کم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچا ہوا پانی لے آؤ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک برتن لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، پھر فرمایا آؤ بابرکت پانی کی طرف، اور برکت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے، اور بعض اوقات جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تو ہم اس سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3579۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، اور شاید ایسا بھوک کی وجہ سے ہے، تو کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالی، اس کے بعد اپنی چادر کے ایک حصہ میں ان روٹیوں کو لپیٹا اور انہیں میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا، اور چادر کا بقیہ حصہ مجھے اڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ میں جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا دے کر بھیجا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سمیت چل پڑے۔ میں ان سب سے آگے چلتے ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آمد کی اطلاع دی۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو لے کر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ تعالیٰ جانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور انہیں دیگر لوگوں سمیت گھر میں لے آئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کھانا تو بہت تھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ہے لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ گھر میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہا وہی روٹیاں لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے توڑے گئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان پر گھی ڈال دیا۔ اب وہ گویا کہ سالن تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا جو اللہ نے چاہا۔
صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو ہاتھ لگایا اور اس میں برکت کی دعا فرمایا اور فرمایا 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو، تو انہوں نے 10 آدمیوں کو اندر بلایا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کر دو۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو، تو انہوں نے مزید 10 آدمیوں کو اندر بلایا، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو، تو انہوں نے مزید 10 آدمیوں کو اندر بلایا، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ اس طرح تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور کوئی 70 یا 80 افراد تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے باقی افراد نے کھانا کھایا، اب بھی کھانا بچا ہوا تھا تو انہوں نے پڑوسیوں کو بھیج دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3578، صحیح مسلم حدیث نمبر 2040۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کھودی جا رہی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شدید بھوک کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہیں۔ تو اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا تقریباً 2.5 کلو جو تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بکری کا ایک پالتو بچہ بھی تھا جسے میں نے ذبح کر دیا۔ میری بیوی جب آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تو میرے پاس آئی، میں نے گوشت کے ٹکڑے کیے اور اسے اس کی ہنڈیاں میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری بیوی نے جاتے وقت مجھ سے کہا کہ چونکہ کھانا کم ہے اس لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رازداری کے انداز میں گزارش کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے ہم نے ذبح کیا ہے، اور میری بیوی نے 1 سا جو کا آٹا تیار کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے چند ساتھیوں سمیت ہمارے گھر تشریف لائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں فرمایا، اے اہل خندق، بے شک جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، لہٰذا تم سب چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنی ہڈیاں نہ اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہ کرنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ اب میں واپس اپنے گھر کو لوٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لیے تشریف لے آئے۔ میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے کہا آج تم ہی رسوا ہوگے۔ میں نے کہا میں نے تو وہی کیا ہے جو تم نے کہا تھا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آٹا لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہڈیا کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور روٹی پکانے والی عورت کو بلا لو جو تمہارے ساتھ روٹی پکائے، اور اپنی ہڈیاں سے پیالوں میں سالن ڈالتے جاؤ اور اسے نیچے نہ اتارنا۔ لوگوں کی تعداد 1000 تھی، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا، اور وہ جب واپس لوٹے تو ہماری ہڈیاں ابھی پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور روٹی بدستور پکائی جا رہی تھی، یعنی نہ سالن ختم ہوا اور نہ آٹا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3070، صحیح مسلم حدیث نمبر 2039۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور معجزات اور آپ کی خصوصیات کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔